بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ معزز طلاب کرام، السلام علیکم۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ثمرۃ النزاع، یعنی یہ جو گزشتہ سبق میں گفتگو ہوئی تھی کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ کی تقاضا کرتا ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں اس گفتگو اور بحث کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ کہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح وہاں پہ مثال دی تھی ہم نے، ازل النجاسہ عن المسجد، یہ ایک امر بالشیء ہے، تو آیا اس کی تقاضا یہ ہے کہ مثلا لا تصلی، یعنی ضد خاص سے نہیں کرے، یا لا تترک الازالہ، یا مطلق ترک ازالہ سے جو ہے وہ فرض کریں، نہیں اس سے تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں اس نزاع کا جو ہے وہ ثمرہ کیا ہے کہ یہ نہیں ضد خاص یا عام کی تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلَ الْأَكْثَرُ ثَمَرَةَ النِّزَاعِ فِي ضِدِّ الْخَاصِ، کہتے ہیں اکثر علماء اصولیین نے اس نزاع کے ثمرے کو ضد خاص میں اس طرح قرار دیا ہے، هو صحۃ الصلاۃ، کہ نماز اگر کوئی پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، مع ترک الازالۃ، یعنی مولا نے کہا تھا ازل النجاسۃ عن المسجد، اور کوئی جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے مسجد مثلا خون گرا ہوا ہے، نجس ہو گئی، لیکن وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی اگر ترک ازالہ کرے اور نماز میں مشغول ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے، کس صورت میں؟ علی القول بعدم الاقتضاء، اگر ہم اس نظریے کو لیتے ہیں کہ امر بالشیء نہی عن ضد الخاص کو تقاضا نہیں کرتا، یعنی اسے نہیں، اس سے جو ہے ضد خاص کے بارے میں نہیں ہے، جس طرح صاحب کتاب نے بھی کہا تھا، اور نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ وبطلانها علی القول به، اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ بھئی امر بالشیء نہیں ضد خاص کی تقاضا کرتا ہے، تو اس نظریے کے مطابق نماز اگر کوئی پڑھے گا تو یہ نماز چونکہ نہیں اس سے کی گئی ہے، تو لہذا یہ نماز جو ہے وہ باطل و فاسد ہے۔ ایک دوسرے نظریے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَنُقِلَ عن شیخ البہائی رضوان اللہ علیہ تعالی البطلان مطلقاً، یہاں تو تفصیل تھی نا کہ مثلا ضد خاص کی جو ہے وہ نہیں کے بارے میں یہ ہے کہ امر بالشیء تقاضا کرتا ہے تو باطل ہے، نہیں کرتا تو نماز صحیح ہے، لیکن شیخ بہائی سے ایک نظریہ نقل کیا گیا ہے کہ بھئی مطلقاً نماز باطل ہے، یعنی اگر کوئی جو ہے وہ امر بالشیء کو چھوڑ کر مثلا اس ضد خاص کو انجام دے رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے اس میں نماز مطلقاً باطل ہے۔ کیوں؟ لعدم الامر بالصلاۃ حینئذ علی القول بعدم الاقتضاء ایضا، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ حتیٰ اگر ہم اس نظریے کو لے لیتے ہیں کہ امر بالشیء نہیں عن ضد الخاص کی تقاضا نہیں کرتا، پھر بھی کہتے ہیں باطل ہے نماز، اس لیے کہ امر بالصلاۃ ہے ہی نہیں یہاں پر، کیونکہ نماز تب واجب ہو یا درست ہو جب امر بالصلاۃ ہو، لیکن جب امر بالصلاۃ نہیں ہے تو لہذا نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن ان کے نظریے کو ورد بکفایت المحبوبیت حینئذ، کہتے ہیں کہ نماز جو ہے محبوب ہے، اور اس کا محبوبیت ہونا جو ہے اس کے امر کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، یعنی یہی کہ محبوب مولا ہست، یہی جو ہے وہ مثلا کافی ہے۔ اور یہاں پر صاحب کتاب بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے محبوبیت کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وربما یتجہ ھذا الرد بأن الامر بالصلاۃ موجود
علی القول بعدم الاقتضاء، یعنی اگر اس نظریے کو اپنایا جائے کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ کی تقاضا نہیں کرتا، تو اس صورت میں امر بالصلاۃ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ غایتہ، فرق صرف یہاں پر یہ ہے کہ انہ موسع، یعنی یہ جو نماز کا امر ہے وہ واجب موسع میں سے، جس کی تعریف انشاءاللہ کچھ اسباق کے بعد آئے گی، کہ ایک ایسا واجب جس کو انجام دینے کا جو ٹائم ہے اس کے اصل وجوب سے کم تر ہے، مثلا نماز 5 منٹ 10 منٹ، لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ مثلا 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ وَأَمْرُ الْإِزَالَةِ مُضَيَّق، لیکن ازالہ نجاست کا جو امر ہے وہ مضیق ہے، یعنی جیسے ہی مسجد نجس ہو جاتی ہے، جیسے آپ سمجھ جاتے ہیں نجس ہے، تو فوراً آپ کو اس نے ازالہ نجاست کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر فَيَكُونُ فِعْلُ الْإِزَالَةِ مُعَارِضًا لِبَعْضِ أَفْرَادِ الصَّلَاةِ، تو لہٰذا یہ جو نجاست کو دور کرنا ہے، یہ جو کام ہے یہ نماز کے کچھ افراد کے معارض ہے۔ مثلا آپ پہلے جو آئے ہیں، مثلا 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں ازالہ نجاست میں، تو اس وقت میں آپ جو ہے جو نماز پڑھ سکتے تھے اس سے اس کا معارضہ ہے، لیکن لا للامر بالصلاۃ، لیکن وہ جو امر بالصلاۃ تھا کہ جو تمام وقت کو شامل ہو رہا ہے، تو اس سے جو ہے یہ معارض نہیں ہے۔ لہذا یہ جو شیخ بہائی نے کہا تھا کہ یہ تعارض ہو رہا تھا امر بالصلاۃ سے، تو یہ یہاں فرماتے ہیں کہ امر بالصلاۃ سے اس کا کوئی معارضہ نہیں ہے، ازالہ نجاست جو ہے وہ کوئی منافات نہیں رکھتا امر بالصلاۃ سے، زیادہ سے زیادہ اس کے صلاۃ کے جو ابتدائی یا جو کچھ وہ اوقات جس میں آپ وہ مسجد کو پاک کر رہے ہیں، تو اس دائرے تک جو ہے وہ نماز کے کچھ مصادیق سے اس کا تعارض ہے، باقی امر بالصلاۃ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور جب امر بالصلاۃ اپنی جگہ پر قائم ہے تو یہ محبوبیت بھی جو ہے یہاں پر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو کہا مطلقاً جو باطل ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک واجب مضیق تھا اور ایک واجب موسع تھا، تو کہتے ہیں عقل کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے ازالہ نجاست جو ہے اس کو کر لیں، نماز کا بھی کافی ٹائم پڑا ہے، بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو لہذا نماز جو ہے وہ درست ہے۔ فالعقل يحكم بتقدیم المضیق على الفرض الذي يمكن تركه والاتيان بغيره، عقل حکم دیتا ہے کہ آپ واجب مضیق جو کہ ازالہ نجاست تھا اس کو آپ پہلے انجام دیں، یعنی مقدم کریں اس کو نماز کے اس فرد پر جس کا ترک کرنا ممکن ہے۔ مثلا پہلے 10-15 منٹ آپ جب اس ازالہ نجاست کرتے ہیں تو وہ جو 5-10 منٹ میں نماز پڑھ سکتے تھے آپ اس کو چھوڑ دیں فی الحال، والاتیان بغیرہ، اور بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا، مثلا جو اس نماز کے دوسرا جو ٹائم ہے اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لأن امرہ موسع، چونکہ امر بالصلاۃ جو ہے وہ واجب موسع ہے، اس کا کافی ٹائم موجود ہے۔ اب فإذا اصل مکلف، لیکن کوئی مکلف جو ہے وہ مثلا توجہ نہیں دیتا اور عصیان کرتا، نافرمانی کرتا ہے، ولم یزل، اور ازالہ نجاست نہیں کرتا، یہ امر موجود تھا کہ بھئی ازالہ نجاست کرنا ہے، وہ جو ہے ازالہ نجاست نہیں کرتا، وصلی، اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں درست ہے اس نے مخالفت کی ہے، فقد خالف مقتضی عقلہ، یعنی جو عقل اس کو حکم دے رہا تھا کہ بھئی تم ازالہ نجاست کر سکتے ہو بھی کر لو، تو اس نے اس حکم عقلی کی تقاضا کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے۔ ولکنہ اتی بصلاۃ مامور بہا، لیکن اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ بھی اس کے بارے میں اس کو امر تھا کہ نماز تم نے پڑھنی ہے، تو اس کو اس نے اگر انجام دیا ہے تو فتکون صحیحۃ، تو لہذا یہ امر جو ہے یہاں صلاۃ کے بارے میں موجود ہے اور نماز جو ہے اس کی صحیح ہے، لہذا شیخ نے جو کہا تھا نماز باطل ہے درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک دوسرے اعتراض کی طرف اشکال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح نماز پڑھ سکتا ہے، یہاں پر ایک جو ہے اس کو ازالہ نجاست کے بارے میں امر تھا
اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں بھی اس کو امر ہے، تو یہ تو دو امر باہم جمع ہو جائیں گے. اجتماع دو حکم جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ دو امر باہم مجتمع ہو جائیں. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اما الاشکال بلزوم التکلیف بالمحال، کہ یعنی یہاں تکلیف جو ہے وہ محال ہے کہ حین التلبس بالصلاۃ، یعنی جب وہ شخص نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہاں پر درا کے دو اس کو تکلیفیں آ گئی، اجتماع الامر بالصلاۃ والازالۃ معا حینئذ، یعنی اس کو صلاۃ کے بارے میں امر ہے کہ مثلا فرض کا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، ایک امر بالصلاۃ ہے اور ایک جو ہے وہ ازالہ نجاست کا، تو یہ دونوں اجتماع امر اس شخصی بنسبت ایک ہی وقت میں کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ اشکال، اس کا جواب یہ دیں گے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں ازالہ نجاست کا جو امر ہے وہ منجز نہیں ہے، یعنی حکم اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن ابھی منجز نہیں ہے. مثلا نماز پڑھنے کے بعد وہ جب فارغ ہو جائے گا تو منجز ہوگا مثلا. فَلَعَلَّهُ يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِارْتِفَاعِ تَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ بِالْإِزَالَةِ حِينَ التَّلَبُّسِ بِالصَّلَاةِ. تو کہتے ہیں اس کا جواب اس طرح ممکن ہے کہ یہ تنجز تکلیف بے ازالہ جو تھی کہ بھئی تمہیں ازالہ نجاست کرنا ہے، تو اس تکلیف کا تنجز ہونا مرتفع ہو چکا ہے جب یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں مشکل اس وقت آپ کی بات درست تھی جب ہم کہیں کہ دونوں تکلیفیں متنجز ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے کہ بھئی تکلیف بالمحال ہے. لیکن یہاں جب ایک اس نے نماز شروع کر دی ہے تو دوسری جو تکلیف تھی وہ تنجز سے جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، اس لیے کہ لعدم وجوب قطعها علی القول بالصحہ، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس ازالہ نجاست کا امر کے باوجود بھی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہم نے کہا تھا نماز صحیح ہے، تو پھر اس نماز کو جو ہے توڑنا جو ہے اس کے لیے واجب نہیں ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی جو نماز ہے وہ درست ہے اور یہ تکلیف بے ازالہ نجاست جو ہے وہ متنجس نہیں ہے. لہٰذا یہ آپ جو اشکال کر رہے ہیں تکلیف محال والا، یہ یہاں پر درست نہیں ہے. اب اس کے بعد اسی بات کے بارے میں ایک دوسرا جو ہے وہ مؤیدات بھی کچھ لے آتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی جو ہے وہ ازالہ نجاست نہ کرے اور نافرمانی کرتے ہوئے کوئی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے، فرض کرے نماز پڑھنے میں، تو اس کی نماز بھی صحیح ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک اور جو ہے کچھ مؤیدات ہیں، مما یقرب القول بصحۃ الصلاۃ، یعنی ان امور میں سے جو اس نظریے کو کہ بھئی نماز اس کی صحیح ہے اور جو اس نے پڑھی ہے، حالانکہ اس کو پہلے نجاست کو زائل کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور جو نماز اس نے پڑھی ہے تو نماز صحیح ہے. تو اس کے بارے میں ایک اور مؤیدات ہیں فی المقام یہاں پر کہ انہو علی القول بالفساد. اگر ہم اس بات کو لے لیتے ہیں کہ بھئی اس کی نماز جو ہے فاسد ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پھر ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ یعنی فاسد ہو جائیں، جبکہ علماء نے اس بات کو جو ہے فساد کو ذکر نہیں کیا. یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی جہاں آپ نے ایک بات کو، ایک امر کو چھوڑ کر دوسرے کو انجام دے دیا اور کہیں کہ وہ جو آپ نے امر انجام دیا ہے وہ فاسد ہو جائے، تو یلزم الحکم بفساد صلاۃ کثیر من المکلفین ان لم یکن اکثرهم ممن کلفوا بواجب مضیقا وقت الصلاۃ. تو اس کا مطلب ہے کہ اکثر مکلفین کی نماز، اگر ہم کہتے ہیں سارے کے نہیں، تو بہت ساروں کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی جب ان کو تکلیف دی جائے ایک واجب مضیق کے بارے میں نماز کے وقت. کأداء دین حل اجلہ تسامح فیہ، مثلا کسی کو قرضہ دینا تھا اور اس کا ٹائم بھی آ چکا تھا اور اس نے جو ہے وہ تسامح کیا ہے اور نہیں دیا اور اس نے سہل انگاری کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو اب کوئی اگر آ جائے اپنا قرض لینے کے لیے، اب یہ قرض دینا جو ہے واجب مضیق ہے کیونکہ جیسے ہی اس کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس نے فوراً ادا کرنا ہے.
اب اس طرف سے وقت صلات بھی ہے، تو اگر یہاں ہم یہ کہیں کہ قرض دینے کے وقت جو ہے اس نے جو ہے وہ نماز اگر پڑھی ہو تو نماز اس کی جو ہے وہ اگر فاسد ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ یہ پھر اکثر جو ہے مکلفین کی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے۔ یا نفقۂ عیالہ، نفقۃ لعیالہ، کسی کو جو ہے وہ اپنے عیال کا نفقہ دینا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ او تکسب لہا، یا تجارت کرے اس نفع کے لیے، یہ بھی واجبات میں سے۔ یا امر بمعروف او نہی عن منکر، یہ سارے واجبات مضیق میں سے ہے۔ او تعلم لبعض ما یبتلی بہ من احکام الصلاۃ فی اثنائہا، یا تعلیم حاصل کرنا ان احکام کی جو نماز میں پیش آتے ہیں، وغیرہ او غیر ذالک، یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو واجبات مضیق میں سے ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایسے واجبات مضیق ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی جو ہے نماز پڑھے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اکثر مکلفین کی پھر نماز جو ہے وہ فاسد ہو، حالانکہ علماء نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز جو ہے فاسد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ظاہراً صاحب کتاب نے بھی اسی نظریے کو جو ہے اپنایا ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ جو بحث تھی کہ امر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ جو ہے یہاں پر تمام ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بحث کا آغاز ہوگا انشاءاللہ آئندہ جلسے میں، اس کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ